رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں سے بعض نیک کاموں کے ثواب اور بری باتوں کے عذاب کا بیان، تاکہ نیکیوں کی رغبت ہو اور برائیوں سے نفرت ہو۔ نیت خالص رکھنا۔ یہ سب احادیث ہیں۔ ایک شخص نے پکار کر پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نیت کو خالص رکھنا۔ مطلب یہ ہے کہ کام کرے اللہ کے واسطے کرے، جو بھی کام کرے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سارے کام نیت کے ساتھ ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھی نیت ہو تو نیک کام پر ثواب ملتا ہے۔ سنانے اور دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص سنانے کے لیے، مطلب دوسروں کو سنانے کے لیے، اپنی بڑائی جتانے کے لیے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب سنوائیں گے، اور جو شخص دکھلانے کے واسطے کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب دکھلائیں گے۔ اور فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تھوڑا سا دکھلاوا بھی ایک طرح کا شرک ہے۔ قرآن و حدیث کے حکم پر چلنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس وقت میری امت میں دین کا بگاڑ پڑ جائے، اس وقت جو شخص میرے طریقے کو تھامے رہے، اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں تم لوگوں میں ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو کبھی نہ بھٹکو گے۔ ایک تو اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم، دوسری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت یعنی احادیث۔ نیک کام کی راہ نکالنا یا بری بات کی بنیاد ڈالنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص نیک راہ نکالے پھر اور لوگ اس راہ پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کام کا ثواب بھی ملے گا، اور جتنوں نے اس کی پیروی کی ہے ان سب کے برابر بھی اس کو ثواب ملے گا، اور ان کے ثواب میں بھی کبھی کمی نہ ہوگی۔ اور جو شخص بری راہ نکالے پھر اور لوگ اس پر چلیں تو اس شخص کو خود اس کا بھی گناہ ہوگا، اور جتنے لوگوں نے اس کی پیروی کی ان سب کے برابر بھی اس کو گناہ ہوگا، اور ان کے گناہ میں بھی کبھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ دین کا علم ڈھونڈنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، یعنی مسائل کی تلاش اور شوق اس کو ہو جاتا ہے۔ دین کا مسئلہ چھپانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن سے کوئی دین کی بات پوچھی جائے اور وہ اس کو چھپا لے تو قیامت کے دن اس کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس قدر علم ہوتا ہے وہ علم والے پر وبال بھی ہوتا ہے، بجز اس شخص کے جو اس کے موافق عمل کرے۔ دیکھو، کبھی برادری کے خیال سے یا نفس کی پیروی سے مسئلے کے خلاف نہ کرنا۔ پیشاب سے احتیاط کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، پیشاب سے خوب احتیاط رکھا کرو، کیونکہ اکثر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ وضو اور غسل میں خوب خیال سے پانی پہنچانا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جن حالتوں میں نفس کو ناگوار ہو ایسی حالت میں اچھی طرح وضو کرنے سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ مسواک کرنا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، 2 رکعتیں مسواک کر کے پڑھنا ان 70 رکعتوں سے افضل ہیں جو بے مسواک کیے پڑھی ہوں۔ عورتوں کا نماز کے لیے باہر نکلنا۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، عورتوں کے لیے سب سے اچھی مسجد ان کے گھروں کے اندر کا درجہ ہے۔ معلوم ہوا کہ مسجدوں میں عورتوں کا جانا اچھا نہیں، اس سے یہ بھی سمجھو کہ نماز کے برابر کوئی چیز نہیں۔ جب اس کے لیے گھر سے نکلنا اچھا نہیں سمجھا گیا تو فضول ملنے ملانے یا رسموں کو پورا کرنے کو گھر سے نکلنا تو برا ہوگا۔ نماز کی پابندی۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ
ہے کہ جیسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہ رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے اس سے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اول وقت میں نماز پڑھنا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اول وقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالیٰ کی خوشی ہوتی ہے۔ نماز کو بری طرح پڑھنا، فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص بے وقت نماز پڑھے اور وضو اچھی طرح نہ کرے اور جی لگا کر نہ پڑھے اور رکوع و سجدہ اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز کالی بے نور ہو کر رہ جاتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ خدا تجھے برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، یہاں تک کہ جب اپنی خاص جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ نماز پڑھتے کے سامنے سے نکل جانا، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو خبر ہوتی کہ کتنا گناہ ہوتا ہے تو 40 برس تک کھڑا رہنا اور اس کے نزدیک بہتر ہوتا سامنے سے نکلنے سے، لیکن اگر نمازی کے سامنے ایک ہاتھ کے برابر یا اس سے زیادہ کوئی چیز کھڑی ہو تو اس چیز کے سامنے سے گزرنا درست ہے۔ قرآن مجید پڑھنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور نیکی کا قاعدہ یہ ہے کہ اس کے بدلے حصے ملتے ہیں، اور میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں لکھتا بلکہ الف ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف فا، تو اس حساب سے 3 حرفوں پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ اپنی جان اور اولاد کو کوسنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہ تو اپنے لیے بد دعا کرو اور نہ اپنی اولاد کے لیے اور نہ اپنے خدمت کرنے والوں کے لیے اور نہ اپنے مال و متاع کے لیے، کبھی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کوسنے کے وقت کی قبولیت کی گھڑی ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو مانگو اللہ تعالیٰ وہی کر دیں گے۔ قیامت کے دن کا حساب و کتاب، فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت میں کوئی شخص اپنی جگہ سے نہ ہٹنے پائے گا جب تک کہ 4 باتیں اس سے نہ پوچھی جائیں گی۔ ایک تو یہ کہ عمر کس چیز میں ختم کی، دوسری یہ کہ جانے ہوئے مسئلوں پر عمل کیا، تیسری یہ کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، چوتھی یہ کہ اپنے بدن کو کس چیز میں گھٹایا، مطلب یہ کہ سارے کام شرع کے موافق کیے تھے یا اپنے نفس کے موافق کیے تھے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ قیامت میں سارے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، یہاں تک کہ سینگ والی بکری سے بھی بے سینگ والی بکری کی خاطر بدلہ لیا جائے گا، یعنی اگر اس نے ناحق سینگ مار دیا ہوگا۔ بہشت و دوزخ کا یاد رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ فرمایا کہ 2 چیزیں بہت بڑی ہیں، ان کو مت بھولنا، یعنی جنت اور دوزخ۔ پھر یہ فرما کر آپ بہت روئے یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، آخرت کی باتیں جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تم جنگلوں کو چڑھ جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالتے پھرو۔ یہ چینل بنانے کا مقصد اور آپ کے ساتھ کچھ اسلامی باتیں شیئر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہماری اس کاوش کے ذریعے شاید کوئی ایک بھی دل پہ کسی کے اثر کر جائے اور کوئی اس پر عمل کر لے تو شاید ہماری بھی بخشش ہو جائے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ اس چینل کا ذریعہ بنیں، صدقہ جاریہ کا حصہ بنیں، اپنا اپنا حصہ ڈالیں، شاید اس سے ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔